محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسمہ رحمت ہے، مجسمہ ہدایت ہے، سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، سراپا نور الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو کسی امت کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی چیز کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ دار کی منہ اللہ کو مشک سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ خدا کے بندے اس بو کو حاصل کر لے اور ساری بدبوئیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا عجیب بو ہے جو روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی قدر دیکھ، اللہ فرماتے ہیں مشک سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ تو نے اللہ کی قدر نہیں کی، وہ تو تیری بھوک کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو نے اللہ کے حکم کی قدر نہیں کی، وہ تیری تکلیف کی قدر کرتا ہے۔ تجھ سے محبت کی ہے، تو نے اس سے محبت نہیں کی۔ میں تو قربان جاؤں، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں او بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت کی قسم بھی تو مجھ سے محبت کر۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت کی قسم تو مجھ سے محبت کر۔ بڑی بد نصیبی ہے، بڑی ہلاکت ہے جو رمضان کے روزے نہ رکھے اور تم بھوک کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ تمہارے بھوک کی اتنی قدر کرتا ہے، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ وہ تمہاری بھوک کی اتنی قدر کرتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو معدہ میں بو سی پیدا ہو جاتی ہے وہ بو تمہیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ فرماتے مجھے مشک سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے، مشک سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہے، سمندر کی مچھلیوں کو حکم ہے، جانوروں کو حکم ہے، درندوں کو حکم ہے۔ دوسری امت محمد کی شرف اور عزت کہ امت محمد کے روزہ داروں کے لیے دعا کرو، دعا کرو۔ سمندر میں مچھلیاں ہیں دعا کر رہی ہیں، جانور ہیں دعا کر رہے ہیں۔ تیسری بڑا فضیلت اللہ پاک فرماتے ہیں جنت ہر روز آراستہ کرو، پیراستہ کرو میری محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے ہے۔ قریب ہے میرے بندے دنیا کی مشقتیں جھیل جھیل کر پہنچیں، جھیل جھیل کر پہنچیں، اپنے اوپر سے اتار کر پھینکیں تو ان کے لیے آراستہ پیراستہ ہو جا۔ یہ امت مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں نماز فجر علامہ اقبال فرماتے ہیں ہاں ہم سے کب تمہیں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ روزہ رکھنے کی زحمت جو اٹھاتا ہے تو غریب، او میرے بھائیو تکلیفیں اٹھاؤ، مشقتیں اٹھاؤ، نوافل پڑھو، پاؤں پہ ورم آ جائے، عبادت کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ اور چوتھا انعام حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے امت محمد کے لیے کبھی شیطانوں کو قید نہیں کیا، لیکن امت محمد کے لیے رمضان المبارک میں سرکش سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن میں غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہائے ان کے بیٹھنے پہ صدقے، وہ بیٹھنے والے بھی خوشبو، حضور کی ہر بات خوشبو، حضور کی ہر بات خوشبو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے یہ شب مغفرت جو ہے یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ جب مزدور کام پورا کر لے تو مالک اس کو وقت پر مزدوری دے دیتا ہے۔ یہ امت محمد کی مزدوری ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں بخش دیا، بخشے بخشائے اٹھے ہو جاؤ۔ اب اس رمضان کا جو اثر ہے وہ پورے کے پورے 11 مہینے میں رہتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، وہ تمہاری بو کی بھی قدر کرتا ہے، وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیتا ہے، وہ جنت کو بھی آراستہ کرواتا ہے، وہ شیطانوں کو بھی قید کرتا ہے، وہ تمہاری مغفرت کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ و منزل ہی نہیں، اس کی الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔